أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون۔ ذرا یہ بیان کرنے والے بہت لوگ ہیں، الہ والا مسئلہ جو ہے یہ ایک مظلوم مسئلہ ہے، اس کے بیان کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بات عجیب سی ہے، علمی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم ہے، اللہ پاک مظلوم ہے۔ ایک حدیث بھی آتی ہے، بہرحال ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو سارے مذاہب کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، صحابہ کا مسئلہ ہو تو سارے جمع ہو جاتے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہو۔ الہ کا مسئلہ جب آپ بیان کرو گے نا تو تقریباً آپ اکیلے رہ جاؤ گے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ ایسا، جتنی یہ اہم ہے اتنی یہ مظلوم ہے، اس کے بیان کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر یہ منبر جو ہے یہ تو بنا ہی مسئلہ الہ کے بیان کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ آدم علیہ السلام پر تفصیل سے لے کر محمد رسول اللہ سارے کہلو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کو اللہ نے اس مسئلے کے بیان کا حکم فرمایا، ہر پیغمبر کو اس مسئلے کے بیان کا حکم فرمایا۔ اور جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، اور جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، جس طرح میں پیچھے عرض کر چکا ہوں، ہر کتاب کے اندر اللہ نے یہ مسئلہ نازل فرمایا، ہر پیغمبر کو یہ مسئلہ بیان کرنے کا حکم ہوا، اور ہر کتاب کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا گیا، نازل فرمایا گیا۔ توجہ ہے؟ نماز بعض لوگوں پر فرض ہے، بعض پر نہیں ہے، روزہ بعض پر فرض ہے، بعض پر نہیں ہے، زکوٰۃ بعض پر فرض ہے، بعض پر نہیں ہے، حج بعض پر فرض ہے، بعض پر نہیں ہے، لیکن توحید ہر بندے پر فرض ہے، بے شک مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، بڑوں پر، چھوٹوں پر۔ ایک بندہ مریض ہے، چار پائی پہ پڑا ہے، اللہ نہ کرے مریض ہے، چار پائی پہ پڑا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز معاف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ معاف ہے، زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ معاف ہے، حج نہیں کر سکتا، حج معاف ہے، لیکن توحید کا مسئلہ کسی کو معاف نہیں ہے۔ کوئی بندہ مریض ہے یا تندرست ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کسی بھی بندے کو یہ مسئلہ معاف نہیں ہے۔ ہر بندے کو سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سجدہ منت پکار پھیرے نظر نیاز طواف کے لئے کوئی نہیں ہے، مالی بدنی لسانی باتوں کے لئے کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جناب ہر انسان پر فرض نہیں صرف، بلکہ ہر جن پر، ہر فرشتے پر، ہر مخلوق پر یہ عقیدہ چاہے واجب ہے۔ اب آؤ اگلے صفحے پر لکھا ہے عنوان جمیع انبیاء علیہم السلام اور مسئلہ توحید، ہر پیغمبر کو یہ مسئلہ بھیجا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ آج تھکے بیٹھے ہو کیا؟
جواب نہیں دے رہے. انہ لا الہ الا انا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر، خبردار ہو وہ. یہاں رسول کا معنی اصطلاحی نہیں ہے، وہ جو نبی اور رسول، یہاں رسول سے مراد مطلق پیغمبر ہے، مطلق مرسل ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہے، خواہ وہ رسول ہے خواہ وہ نبی ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر، کوئی کاتب، مگر وہی کرتے رہے ہم طرف اس کے کہ بے شک شان یہ ہے نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف میری ذات پاک. فاعبدون، یہ ساری باتیں صرف میری کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر جماعت کے اندر قاصد اس مسئلے کو دے کر کے عبادتیں کرو تم صرف اللہ پاک کی، اور بچو تم طاغوت غیر اللہ کی عبادت سے. والا قد کا لام قسمیہ ہے، قد تحقیقیہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم، میں نے ہر امت میں رسول بھیجا اور یہ مسئلہ دے کر بھیجا ہے. اب نیچے فام ثالث ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی عبارت ہے، لیکن مہربانی کر کے لکیر لگاؤ، پہلے لکیر لگاؤ پھر میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے فی کل قرن و طائفۃ من الناس رسولا، یعنی ہم نے ہر زمانے اور ہر طائفے کے اندر لوگوں سے ہم نے قاصد بھیجا. لکیر لگائی ہے. وَكُلُّهُمْ، سب کے سب دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے الی عبادت اللہ، اللہ پاک کی عبادت کرنے کی طرف. وَيَنْهَوْنَ عَنْ عبادت ما سوا، اور اللہ پاک کے ما سوا کی عبادت سے منع کیا کرتے تھے. وہ سن رہے ہو جی؟ اللہ اکبر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چاروں عبادات ہر شریعت میں آئی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کوئی شریعت ان چار اعمال سے خالی نہیں تھی. ہر شریعت میں یہ چار اعمال آتے رہے، یہ بنیادی اعمال ہیں. لیکن شکل مختلف ہوتی تھی، کسی شریعت میں 5 نمازیں ہیں، کسی میں 2، کسی میں 1، ہاں جی، کسی میں روزہ کس طرح، کسی میں روزہ کس طرح. لیکن توحید جو ہے اول سے لے کر آخر تک اپنی اس اصلی شکل کے اندر ہر شریعت کے اندر نازل ہوتی رہی ہے. سمجھا نا تھی؟ اب کتب سماویہ اور مسئلہ توحید آ رہا ہے جی، پڑھو جناب. اللہ ہمارے ان اساتذہ کرام پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے جنہوں نے ہمیں قرآن کا سبق پڑھایا. ہاں جی، قرآن بھی موجود تھا، قرآن میں یہ آیات بھی موجود تھیں، لیکن ان آیات کو پڑھانے اور بیان کرنے والے لوگ نہیں تھے. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے عظیم الشان، احکمت آیاتہ، مستحکم اور مضبوط کر دی گئی اس کی آیات. ثم فصلت، پھر کھول کر بیان کی گئی ہیں. قدرتی بات ہے، جو کتاب محکم ہوتی ہے وہ مغلق ہوتی ہے، جو کتاب محکم ہوتی ہے وہ مغلق ہوتی ہے. جس طرح کافیہ ہے، قدوری ہے، کنز ہے، سلم العلوم ہے، منطق کی کتاب. جو کتاب محکم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مغلق. اللہ کہتے ہیں میرا یہ قرآن محکم ہونے کے باوجود مغلق نہیں، مفصل ہے. کیا ہے؟ ثم فصلت، پھر کھول کر بیان کی گئی ہے یہ کتاب. نازل ہوئی ہے اس ذات پاک کی طرف سے جو حکمتوں کا بادشاہ، خبیرن پورا خبردار ہے. میری طرف توجہ فرماؤ جی. اللہ تعبدو جو ہے نا، یہ ان ہے نا، ان لا تعبدو تھا، ان سے پہلے لام مقدر ہے، حرف جار کا مقدر ہونا قیاسی ہے. یہ لام اجلیہ تعلیلیہ ہے. کیا ہے جی؟ ہاں، لے اجل اللہ تعبدو الا اللہ.
اصل معنی کیا ہے؟ یہ علت ہے حضرت احکمت فصلت اور ملت حکیم خبیرن کی. یہ کتاب ہے محکم ہے مفصل ہے آئی ہے اس کی طرف سے. کیوں آئی ہے؟ لِأَجْلِ اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ کتاب اس مسئلے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ نہ ہی باتیں کرو تم مگر صرف اللہ پاک کی. سن رہے ہو؟ ہاں یہ کتاب صرف اس لیے آئی ہے. امام راضی رحمہ اللہ نے اس جگہ یہ مسئلہ بڑا عجیب لکھا ہے. فرماتے ہیں یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس کتاب کا بڑا مقصد جو ہے وہ مسئلہ توحید کا بیان ہے. اس کتاب کا بڑا مقصد کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں جو بندہ اور جو عالم ساری زندگی شریعت کے اور احکامات کی تفصیل کرتا رہا اور بیان کرتا رہا لیکن مسئلہ توحید اس نے بیان نہیں کیا، فقد خواب و خسر. فقد خواب وہ نامراد ہوا اور تباہ و برباد ہوا. جس مولوی نے اور احکام بیان کیے اور مسئلے بیان کیے لیکن مسئلہ توحید بیان نہیں کیا، فقد خواب و خسر وہ نامراد ہوا اور تباہ و برباد ہوا. کیونکہ قرآن تو اسی مقصد کے لیے آیا ہے، لِأَجْلِ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس لیے کہ نہیں باتیں کرو تم مگر صرف اللہ پاک کی. ماخذ نمبر 2 وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بنایا ہم نے اسے ذریعہ ہدایت کا بنی اسرائیل کے لیے. لِأَجْلِ اللہ تَتَّخِذُوا، کیا ہے جی؟ ہاں اللہ سے پہلے لام مقدر اور لام اجلیہ تعلیلیہ ہے. لِأَجْلِ اللہ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس لیے عطا فرمائی تاکہ نہ بناؤ تم میرے سوا کسی کو بھی کارساز. ام اتخذوا من دونه آلہہ، کیا بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا اور کئی معبود. قل ہاتوا برہانکم، فرما دو لے آؤ تم اپنی دلیل. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ اور نصیحت ان لوگوں کی جو مجھ سے پہلے گزرے. آگے ابن کثیر رحمہ اللہ کی عبارت ہے لیکن لکیر لگاؤ پہلے پھر میں ترجمہ کرتا ہوں. قیمتی عبارت ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ عبارت یاد کرو گے یاد؟ جو ساتھی موبائل سے فارغ ہوں گے وہ یاد کریں گے. ہاں جی، موبائل بھی تو فتنہ ہے نا جی، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی. ہاں جی پڑھو، بڑی قیمتی عبارت ہے. اللہ پاک اس پہ کروڑہ رحمتیں فرمائے. وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي یعنی الکتب المتقدمۃ، اس سے مراد پہلی کتابیں علی خلاف ما تقولونہ وتزعمونہ، خلاف اس کے جو تم کہتے اور گمان کرتے ہو. اب اگلا لفظ قیمتی ہے بزرگوں، اگلا لفظ بڑا قیمتی ہے. فَكُلُّ كِتَابٍ أُنزِلَ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ. فَكُلُّ كِتَابٍ، بولو تو صحیح، ناراض ہوئے بیٹھے ہو کیا؟ فَكُلُّ كِتَابٍ أُنزِلَ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ نَاطِقٌ بِأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. فَكُلُّ كِتَابٍ أُنزِلَ، ہر وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ، ہر اس پیغمبر پر جو بھیجا گیا، ناطقٌ وہ بولنے والی ہے اور پیغام دینے والی ہے، بِأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اور سن رہے ہو بھائی؟ مولویو تمہارا دماغ صحیح ہوگا تو عوام کا دماغ بھی صحیح ہوگا. والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے 20 سال خطیب خطابت کرتا ہے اور جماعت کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. ہاں جی، ہاں بڑی بات ہے. پلیٹیں صاف کرنی ہے یا مسئلہ بیان کرنا ہے؟ ہاں جی، اللہ مہربانی فرمایا جی. نوری ہے بشری ہے، نوری ہے بشری ہے. ہاں جی، بیدار ہو وہ بیدار. ہاں تم امت کے راہبر بننے والے ہو،
اگر تم نے یہ مسئلہ نہ سمجھا تو جو امت کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اور جتنے بھی دین کے خدام گزرے سب پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ یہ مسئلہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لفظ آپ یاد کرو گے یاد؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہو یہ لفظ یاد کر لو۔ یہ فَكُلُّ كِتَابٍ أُنزِلَ عَلَىٰ كُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ نَاطِقٌ بِأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ہر وہ کتاب جو کسی بھی پیغمبر پر نازل کی گئی وہ ناطق ہے، بولنے والی ہے کہ بے شک شان یہ نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف اللہ پاک۔ اب جو مسئلہ اللہ نے ہر پیغمبر پر اتارا، ہر کتاب میں نازل فرمایا، اور بندے آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب یہ اختلافی مسئلے بیان نہ کرو، یہ اختلافی ہے یا اتفاقی ہے؟ بولو تو صحیح، یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے۔ ہر کتاب، ہر پیغمبر نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، یہ مسئلہ کبھی بھی اختلافی نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ اتفاقی ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے جی؟ ہاں، جب وہ جس طرح میں نے سنا کہ مولوی کہتا تھا فی اختلاف کثیر، ہاں جی اس میں بہت سارا اختلاف ہے۔ ان کنت لا تدری فتلک مصیبت و ان کنت تدری فالمصیبت اعظم والی بات ہے جی۔ ہاں، اب بیان خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھو جی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فرما دو اس بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہ میں بشر ہوں تم جیسا، وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ سوا اس کے نہیں معبود تمہارا معبود ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو بندہ بھی امید رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کا، پس چاہیے کرے کام اچھے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت کے اندر احدن کسی ایک کو۔ امام الانبیاء سے تم نے کیا فرمایا؟ میرے پاس کون سا مسئلہ آتا ہے؟ میرے پاس کون سا مسئلہ آتا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، جنت ہی سورہ جن ہے نا، سورہ جن، قل اوحی الی ان المساجد للہ، قل اوحی الی ان المساجد للہ۔ یہ رحیم یار خان کوئی ساتھی آئے گا پڑھنے کے لیے تو وہ پڑھے گا انشاءاللہ دورہ تفسیر میں، ہاں، کہ یہ انہو انا انہم یہ سارے جو ہیں یہ معطوف ہیں انا سمینا پر، اور یہاں چار مضمون ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع، قل اوحی الی انہم لو استقاموا علی الطریقۃ، قل اوحی الی ان المساجد للہ۔ یہ وہی بات ہے، حضرت کی طرف جو وحی آتی ہے وہ یہی کہ معبود ایک ہے اور کوئی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیان، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا میری قومی باتیں کرو تم، مالی بدنی لسانی صرف اللہ پاک کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہود علیہ السلام، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہود علیہ السلام نے یہی مسئلہ بیان فرمایا، عبادتیں کرو تم مالی بدنی لسانی اللہ پاک کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ لوط علیہ السلام، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے انہیں فرمایا آیا نہیں ڈرتے ہو تم، کس بات سے بچتے ہو تم؟ عبادت غیر اللہ، یہاں لکیر لگاؤ، میں جہاں آتا ہوں پھر لکیر لگاؤ، عبادت غیر اللہ، آیا نہیں بچتے ہو تم، ڈرتے ہو تم عبادت کرنے غیر اللہ سے؟ عباسی، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے قاصد ہوں اللہ کا امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر، یعنی علی التوحید، لکیر لگا رسالت پر، من اجر کوئی اجرت، ان اجر الا علی رب العالمین، نہیں ہے اجرت میری مگر اوپر رب العالمین کے۔ اصل بات ایک اور ہے جی، لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لواطت سے منع کرنے کے لیے آئے تھے، بس ان کا کام یہی تھا۔ یہاں زور لگ رہا ہے کہ نہ
لوط علیہ السلام کے کام کتنی تھے؟ دو۔ پہلا کام تھا شرک سے منع کرنا، توحید بتانا، اور دوسرا کام تھا لواطت سے منع کرنا۔ اس لیے میں زور لگا رہا ہوں کہ لکیلا اب عبارت پڑھو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی فدعاہم الی اللہ عز وجل، فدعاہم اللہ کی طرف دعوت دی، ان یعبدوہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کہ عبادت کریں وہ اللہ کی اکیلے کر کے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وان یطیعوا رسولہم الذی بعثہ اللہ الیہم، اور منع کیا ان کو عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی یعنی لواطت سے، وارتکاب ما کانوا قد ابتدعوا فی العالم الی آخرہ۔ اب میری طرف دیکھو، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ ہم نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ کیا دعویٰ ہے جی؟ دعویٰ یہ کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کتنی کام لے کر آئے تھے؟ دو۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں۔ پہلی دلیل یہ کہ مقبل میں ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی پیغمبر اللہ نے نہیں بھیجا مگر اس کی طرف توحید کا مضمون نازل فرمایا۔ اگر لوط علیہ السلام نے توحید کا مسئلہ بیان نہیں فرمایا تو قرآن کی وہ آیت غلط بنتی ہے۔ وہ آیت کیا بنتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر پیغمبر کو توحید کا مضمون بھیجا گیا۔ اگر لوط علیہ السلام نے توحید بیان نہیں فرمائی تو قرآن کی وہ آیت کیا بنتی ہے؟ اور قرآن غلط ہو نہیں سکتا، لہذا یہ بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے حضرت کو بھیجا مسئلہ توحید بیان کرنے کے لیے، سمجھ آیا جی؟ دوسری بات، اگر حضرت فقط لواطت سے منع کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ ان کو لواطت سے منع کرتے اور وہ منع ہو جاتے، رک جاتے، لیکن شرک کرتے رہتے تو وہ تو سیدھے جہنم میں جاتے۔ کہاں جاتے؟ پھر لواطت سے منع کرنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ فائدہ تو نہ ہوا۔ لواطت سے منع کرتے اور وہ رک جاتے لیکن وہ شرک بدستور کرتے رہتے تو وہ تو سیدھا کہاں جاتے جناب؟ جہنم میں جاتے۔ پھر حضرت کے آنے کا کیا فائدہ؟ حضرت کے آنے کا فائدہ تب ہے کہ سب سے پہلے وہ شرک چھوڑے، اس کے بعد لواطت چھوڑے تاکہ وہ جنتی بنے۔ سمجھ آئے نا تھی؟ بیان صالح علیہ السلام، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کل والی بات ہے۔ یا قوم صلو ہے، صومو، ہاں جی، روزے رکھو اور پھر افطاریاں کرو اور انواع و اقسام کی چیزیں کھاؤ پیو۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادتیں کرو، مالی بدنی نسانی صرف اللہ پاک ہی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ بیان ابراہیم علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب کہ فرمایا اپنے باپ سے، اے میرا ابا کیوں عبادتیں کرتا ہے تو ان ہستیوں کی جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ دفع کر سکتی ہیں تجھ سے کسی چیز کو۔ سمجھا نہ تھی؟ کتنی چیزوں کی نفی فرمائی ہے؟ تین چیزیں۔ کتنی؟ لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ سمجھا نہ تھی؟ خبردار ہو، وہ قرآن پاک سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی عقیدہ ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کا اس جہان سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اس جہان سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے نہ وہ کچھ حرکت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے پیچھے بھی شاید عرض کیا تھا، مردہ بداند مادہ نر، چڑیا بیٹھتی ہے قبر پر تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ ہاں جی، والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے چڑیا پکڑ کے تمہارے سر پہ رکھتے ہیں، تم بتا دو کہ مادہ ہے یا نر ہے۔ ہاں جی، پھر تم مردے ہوئے، وہ قبر والا زندہ ہوا، وہ دیکھ رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ کہتے ہیں اور تو نہیں لیکن چار بندوں کو ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے، مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، من یغسلہ ویکفنہ ویحملہ ویدفنہ، جو بندہ اس کو غسل دے رہا ہوتا ہے نا، مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کون کون غسل دے رہے ہیں، اور جو کفن پہنا رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے،
اور جو دفن کر رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آ گیا قرآن۔ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، وہ ہستیاں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ دفع کرتی ہیں تو اس سے کسی چیز کو، سمجھا نا تھی؟ شعیب علیہ السلام کا بیان۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم باتیں کرو تم اللہ پاک کی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوا اس کے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، بے شک میں اللہ ہوں، بولنے والا نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف میری ذات پاک، بس عبادت کر تو میری اور قائم کر تو نماز کو میری یاد کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ فرمایا آپ نے اپنے بیٹوں سے کس ہستی کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، الہا ایک ہی معبود، ونحن لہ مسلمون، اور ہم صرف اس کے لیے آگے، اس کے آگے جھکنے والے ہیں۔ سمجھا نا تھی؟ ہر وہ بندہ جو صاحب اولاد ہے، ہر وہ بندہ جو صاحب اولاد ہے، اس کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد کو بٹھائے اور ان کو وصیت کرے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بَنِیہِ، ان کو وصیت کرے کہ بیٹے میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد تم نے مسئلہ توحید پر مضبوط رہنا ہے۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام نے جس طرح اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا، یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے ان کو پکا کرنا۔ جی ہر وہ بندہ جو صاحب اولاد ہے وہ اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کرتا رہے، تاکید کرتا رہے کہ بابا خیال کرنا میرے بعد، میرے مرنے کے بعد اسی عقیدہ توحید پر مضبوط رہنا، اسی میں نجات ہے، اسی سے شفاعت ہے، اسی سے حوض کوثر ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ بیان یوسف علیہ السلام۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ آگے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں ہے جائز ہمارے لیے یہ کہ شریک کریں ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو۔ شیء مادتاً عام ہے، ناکرہ نفی کے بعد ہے، من استغراق کیا کے بعد ہے۔ اب اگلا لفظ بڑا عجیب ہے، ذالک من فضل اللہ علینا، ذالک، واہ میرے اللہ، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ عقیدہ توحیدیہ، مذہب توحیدی، یہ اللہ کا ہمارے اوپر خاص فضل و کرم ہے۔ کیا ہے؟ خاص فضل و کرم ہے۔ سارے ساتھی چھوٹے بڑے کہو الحمدللہ، دل سے کہو، دل سے الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس نے سچا عقیدہ عطا فرمایا، ایسے استاد دیے جنہوں نے ہمیں سچا عقیدہ پڑھایا۔ ہاں جی، یہ میرا اور آپ کا کسی کا کمال نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ کا اگر ہمیں اللہ قیامت تک کی زندگی دے دے اور ہم سجدے میں پڑھ کر اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اللہ جانتا ہے قیامت آ جائے گی، اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں خبردار ہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ ربا جس طرح تو نے کرم فرما کر یہ عقیدہ عطا فرمایا، مہربانی فرما ہمیں موت بھی اسی عقیدے پر عطا فرما۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم اور لوگوں پر بھی اللہ کا کرم اور فضل ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے۔ الی آخر ہی آ جاؤ آگے۔ بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، مسیح علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل عبادتیں کرو تم اللہ پاک کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ سبحان اللہ، کلام ربی احسن۔
یہ دورہ تفسیر میں پڑھا جاتا ہے یہ کہ قال المسیح جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں یا قوم مسیح علیہ السلام نے یا قوم نہیں فرمایا، یا بنی اسرائیل فرمایا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس لیے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تھا، باپ تو یہ بنی اسرائیلی جو ہیں یہ آپ کی برادری کے بندے نہیں ہیں، برادری اور رشتہ چلتا ہے کس کی طرف سے؟ باپ کی طرف سے، اور آپ کا تو باپ تھا ہی کوئی نہیں، اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل، یا قوم نہیں فرمایا۔ اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادتیں کرو تم مالی بدنی لسانی، اللہ پاک کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک شان ہے وہ بندہ جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، فقد حرم اللہ علیہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ نے اس بندے پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور ہمیشہ کے رہنے کی جگہ اس کی جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہوگا ان ظالموں مشرکوں کافروں کے کوئی مدد کرنے والا۔ جب اللہ نے فرمایا نا حرم اللہ علیہ، بولو تو صحیح، بس بھئی آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے، ہاں جی بولو صحیح، حرم اللہ علیہ ومأواہ النار، اللہ نے جنت حرام کر دی، ہمیشہ کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ سوال ہوتا تھا اللہ نے حرام کر دی تو کیا ہو گیا؟ یہ بابے ہمیں چھڑا لیں گے؟ ہاں جی، یا رسول اللہ کہتے ہوئے ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، حضرت صاحب ہماری مدد فرمائیں گے؟ اللہ نے خبردار، وما للظالمین من انصار، مشرکوں کافروں کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والے یعنی مشرکوں کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے بیان الیاس علیہ السلام، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جبکہ فرمایا اپنی برادری کو قوم سے آیا نہیں ڈرتے ہو تم، اتدعون بعلا، یہ تو مسئلہ الہ ہم تفصیل سے نہیں پڑھ رہے، یہی کچھ پڑھا ہے، صفحہ 256 اور اس کے بعد 800 صفحہ ہے۔ آگے بحث ہے یہ پوری، ان چیزوں کا تعارف ہے کہ بال جو تھی وہ ایک عورت تھی، وہ خود مشرکہ تھی، وہ مر گئی تو ان لوگوں نے اس کا بت بنایا سونے کا، کس کا؟ 22 گز کا بت تھا سونے کا، 22 گز کا سونے کا بت تھا، 4 اس کے منہ تھے، ہر منہ پر 100 مجاور مقرر تھا، ان مجاوروں کو نبی کہا جاتا تھا۔ وہ روزانہ اٹھتے، کسی کو کہتے بی بی بال نے تیرے بارے میں یہ فرمایا ہے، کسی کو کہتے تیرے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ الیاس علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور آ کر آپ نے اس کو ختم کیا۔ اتدعون بالا، ایا پکارتے ہو تم بال کو، وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑتے ہو تم بہترین خالق کو، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی اللہ پاک کو جو رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے باپ دادوں پہلوں کا۔ یہاں تک جلد اول کی جو ضروری مسائل تھے نا وہ ہو گئے، ضروری مسائل تو اور بھی ہیں، بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ اب میں جلد ثانی پر آ رہا ہوں، ہے تمہارے پاس جلد ثانی 7 لگا ہوا ہے، وہ کھولو۔
کھول لیا. بات شرک فی العبادت ہے. اب ایک میری درخواست ہے کہ سارے ساتھی چھوٹے بڑے میری طرف متوجہ ہو. وہ اندر نہیں دیکھنا، کتاب کے اندر نہ دیکھنے، میری طرف دیکھو. میں ایک اہم بات عرض کرنے لگا ہوں. عبادت کا پہلے میں لغوی معنی عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد عبادت کا اصطلاحی معنی عرض کروں گا. پہلے میں عبادت کا اصطلاحی اجمالی معنی، پھر لمبی چوڑی تفصیل ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد آخر میں اگر خلاصہ نکالوں گا آپ کی خدمت مقدس کے لیے. لیکن آپ حضرات سے میری پھر درخواست ہے کہ میری طرف دیکھو، نیچے بالکل نہیں دیکھنا. چھوٹے پیچھے جو بیٹھے ہو آپ لوگ بھی متوجہ ہو. وہ آج بات سمجھ نہ آئی تو کبھی نہیں آئے گی. توجہ فرماؤ. عبادت کا لغوی معنی ہوتا ہے عاجزی اور ذلت. کیا کہا؟ بس جو جانور نوجوان ہوتا ہے، اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، وہ مالک کو اپنے اوپر نہیں چڑھنے دیتا، بیٹھنے نہیں دیتا، سامان نہیں لادنے دیتا، بھاگتا ہے ادھر ادھر. پھر مالک اس کو بھگا دوڑا کر یا مار مار کر سہلا کر اس کو بوجھ اٹھانے اور سواری کرنے کے قابل بنا لیتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے معبد. کیا کہا جاتا ہے؟ معبد کا معنی وہ عاجز کر دیا گیا، ذلیل کر دیا گیا اور اس کو سہلا کر کام لینے کے قابل بنا دیا گیا. سمجھ آیا ہے جی؟ ایک راستہ ہے، مثال کے طور پر مسجد شریف کے سامنے سڑک چل رہی ہے. فرض کرو کہ یہاں کچی زمین ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، لیکن لوگوں نے چل چل کر راستہ بنا دیا. آپ نے دیکھا ہے نا، کچی زمین پر ادھر سے بھی زمین میں گھاس ہوتا ہے، ادھر سے بھی، درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ راستہ ہوتا ہے، بندے اس پر چل رہے ہوتے ہیں. یا ہل لگا ہوا ہو، زمین پورے ایکڑ میں ہل ہو، درمیان میں بندے چل رہے ہیں، چلتے چلتے ادھر ادھر زمین ناہموار ہے، وہ راستہ بن گیا، ہموار ہو گیا، آنے جانے کے قابل بن گیا. اس کو کہا جاتا ہے طریق معبد. کیا کہا جاتا ہے؟ طریق معبد. یہ راستہ ہے جس کو روند روند کر اس کو چلنے کے قابل بنا دیا گیا ہے. سمجھ آیا ہے جی؟ عبادت کا معنی لغت عرب کے اندر عاجزی اور ذلت اور انکساری ہوا کرتا ہے. پھر اس کے اندر عبودیت جو ہے، عبودیت ایک ہے نا، میں عبادت بول رہا ہوں، عبادت میں عبودیت سے زیادہ مبالغہ ہے. عبادت میں عبودیت سے زیادہ مبالغہ ہے. عبودیت کا معنی بھی وہی ہے، ذلت اور عاجزی. عبادت کا معنی بھی وہی ہے، لیکن عبادت کے اندر یہ معنی عجز و نیاز والا زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت کس کے؟ عبودیت. سمجھ آیا ہے جی؟ اب عبارت پڑھو، اب عبارت پڑھو. ماخذ علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، العبودیت اظہار التذلل. عبودیت کا معنی ہوتا ہے ذلت کا اظہار، ظاہر کرنا. والعبادت ابلغ منہا، اور عبادت جو ہے وہ عبودیت سے بلیغ ہے، اس میں مبالغہ ہے. لأنہا غایت التذلل، چونکہ عبادت جو ہے آخری درجے کے تذلل کو کہا جاتا ہے. سمجھا جی؟ اگلے صفحے پر دیکھو. لأن العبودیت عند جمیع العرب اصلها الذلت، چونکہ عبودیت تمام عرب کے نزدیک اصلی معنی اس کا ذلت ہوتا ہے. اور بے شک قصہ یہ ہے تو سمت طریق المذلل الذی قد وطئته الاقدام، اور وہ راستہ جسے قدموں نے روند کر مذلل کر دیا، تابع کر دیا،
وَذَلَّلَتْهُ السَّابِلَةُ اونٹوں نے چل چل کر اس کو ہموار کر دیا، اس کو کہا جاتا ہے معبد۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ اور وَمِن ذَلِكَ قِيلَ لِلْبَعِيرِ الْمُذَلَّلِ بِالرُّكُوبِ فِي الْحَوَائِجِ معبد۔ اسی وجہ سے اس اونٹ کو جو سواری کرنے کے لیے تابع کر لیا گیا اس کو بھی معبد کہا جاتا ہے، اور اسی لیے عبد کو بھی عبد کہتے ہیں۔ عبد کو او غلام، عبد کو عبد لذلتہ لمولا ہو، کیونکہ وہ اپنے مولا کے آگے ذلیل ہے۔ سمجھا نا تھے؟ اب میری طرف دیکھو جی، نیچے نہیں دیکھنا، مہربانی کرو، میں جب کہوں تو نیچے دیکھا کرو، اوپر دیکھو۔ عبادت کا اب میں شرعی معنی عرض کر رہا ہوں۔ عبادت کا شرعی معنی پہلے میں اجمال عرض کر رہا ہوں۔ کسی مخلوق یا کسی ہستی کے بارے میں انسان کے دل کے اندر آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے۔ کیا لفظ بولا میں نے؟ کسی مخلوق کے بارے میں یا کسی ہستی کے بارے میں انسان کے دل میں آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے، اور پھر انسان اس ہستی کے لیے آخری درجے کی ذلت اختیار کرے، اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ، خواہ زبان کے ساتھ خواہ بدن کے ساتھ، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں تفصیل کرتا ہوں انشاءاللہ، آپ میرا ساتھ دو، توجہ فرماؤ۔ کسی ہستی کے بارے میں انسان کے دل میں آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے، اور پھر انسان اپنے اختیار کے ساتھ زبان یا بدن یا دل کے ساتھ اس ہستی کے آگے آخری درجے کی عاجزی اور ذلت اختیار کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ اب آؤ میں تشریح شروع کر رہا ہوں، توجہ فرماؤ۔ آخر وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے انسان کے دل میں آخری درجے کی عظمت پیدا ہوتی ہے؟ وہ تین چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ یہ تفصیل چل رہی ہے، میں آخر میں پھر خلاصہ نکالوں گا۔ عقیدہ علم ما فوق الاسباب، عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب، اور عقیدہ شفاعت قہریہ۔ عقیدہ علم ما فوق الاسباب، عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب، اور عقیدہ شفاعت۔ یہ میں انشاءاللہ ایسا نہ سمجھو کہ میں چھوڑ کر چلا جائے گا، میں تمہیں یاد کروا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں توجہ فرماؤ۔ ایک آدمی ہے، وہ جناب تفسیر بھی پڑھا رہا ہے، حدیث بھی پڑھا رہا ہے، منطق بھی پڑھا رہا ہے، نحو بھی پڑھا رہا ہے، صرف بھی پڑھا رہا ہے، فلسفہ بھی پڑھا رہا ہے، جو کتاب لے جاتے ہو وہ پڑھانے لگ جاتا ہے اور بہترین پڑھاتا ہے۔ تو آپ کے دل میں اس بندے کی عظمت پیدا ہو جائے گی۔ کیا پیدا ہوگی؟ ایسا ہے نہیں ہے، عظمت پیدا ہوگی کہ بابا یہ بڑا آدمی ہے کہ اس کے پاس سارے علوم ہیں، نحو ہے تو یہ پڑھا رہا ہے، صرف بھی پڑھا رہا ہے، منطق بھی پڑھا رہا ہے، حدیث بھی، تفسیر بھی، سب کچھ ہے۔ لیکن آخری درجے کی عظمت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ سمجھو گے کہ یہ کمالات بشر کی جنس سے ہے، اس نے محنت کی ہے، پڑھنے میں محنت کی ہے، تکرار کی ہے، آخر اللہ نے اس کو یہ مقام دے دیا ہے، اور بھی کوئی محنت کرے گا تو اس درجے کو پہنچ جائے گا۔ لیکن جب آپ کا یہ نظریہ بن گیا کہ مثلا زید، آپ نہیں، کسی بندے کا نظریہ بن گیا مثلا زید ہے، اس کو بغیر اسباب و آلات کے جناب ایسا علم ہے کہ میری ہر نقل و حرکت اس کے سامنے ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، فلانا جو کچھ کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کون بیمار ہے، کون تندرست ہے، کون کیا مانگ رہا ہے۔ اس نظریے کے تحت پھر بندے کے دل میں آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کمال جو ہے یہ بشر کے کمالات کی جنس سے نہیں ہے، بشر کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے، لیکن اس کو یہ حاصل ہے کہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہر بات کو سن رہا ہے، ہر وقت اس کو ہر بات کا علم ہے، ہر بندے کا علم ہے۔ تو یہ نظریہ جب آئے گا تو پھر آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے گی۔
کیا پیدا ہو جائے گی؟ آگے چلو دوسری بات، عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب۔ ایک آدمی ہے، وہ پنڈی کا ڈی سی ہے یا ایس پی ہے یا کوئی بلا ہے، ہاں جی، وہ بندوں کو نقصان بھی دے سکتا ہے، نفع بھی دے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے جی؟ چاہے تو کسی کو انعام دے دے، چاہے کسی کو جیل میں ڈال دے، تو اس کی عظمت بھی دل میں پیدا ہوگی، بندے اس سے ڈریں گے، ہاں جی، اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن آخری درجے کی عظمت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ بندے سمجھتے ہیں کہ یہ عہدے کا کارنامہ ہے، اگر اس کو اتار دیا جائے تو وہ بیکار ہے، ہمیں بٹھا دیا جائے تو ہمیں بھی وہ طاقت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے جی؟ لیکن اگر کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو جائے کہ بابا اس کو اسباب و آلات کے بغیر ایسی قدرت حاصل ہے، جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے تندرست کر دے، جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے گھٹا دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، تو اس عقیدے کے ساتھ پھر آخری درجے کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، کیونکہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کمال یہ بشری کمالات میں سے نہیں ہے، یہ ما فوق الفطرت بات ہے، اس بندے کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے دل کے اندر۔ سمجھئے یہ بات ہے؟ تیسری بات، عقیدہ شفاعت قہریہ۔ ایک ہستی ہے، مخلوق ہے، اس کے بارے میں کسی بندے کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ پاک اگر میرا کام نہیں کرنا چاہتا تو یہ ہستی، یہ بزرگ اللہ کو کہہ کر زوری زور میرا کام کروا دیتا ہے، تو اس ہستی کی بھی آخری درجے کی دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ یہ بات میری سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آخری درجے کی عظمت جو پیدا ہوتی ہے، عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب۔ یہ لفظ میں کیا بول رہا ہوں؟ عقیدہ قدرت، عقیدہ علم، عقیدہ شفاعت، یہ تین عقیدے جب آتے ہیں نا تو پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر جھکتا بھی ہے، پھیرے بھی دیتا ہے، دور دراز سے اس کو پکارتا بھی ہے۔ ان تین نظریوں کے تحت جب بندہ اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ اس ہستی کے آگے عجز و نیاز اختیار کرے گا، یہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی جی؟ عبادت بن جائے گی۔ عبادت کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ دو، ایک مبدا اور ایک غایت۔ مبدا ہے عقیدہ علم ما فوق الاسباب، عقیدہ قدرت، عقیدہ شفاعت قہریہ۔ یہ تین عقیدے پیدا ہوں گے، پھر غایت اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخری درجے کی ذلت اختیار کرے گا، اس کے لیے زمین پر اپنا ماتھا رکھ کر اس کو سجدے کرے گا، اس کی قبر کے پھیرے دے گا اور اس کی منت منوتی دے گا، اس کو پکارے گا حاجات کے اندر، بلیات کے اندر، اور یہی عبادت ہے۔ کچھ سمجھ آیا ہے؟ یہی کیا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں، کسی ہستی کے بارے میں انسان کے دل میں آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں انسان اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ زبان سے یا بدن سے اس کی آخری درجے کی عجز و نیاز اس کے آگے اختیار کرے، اس کا نام کیا ہے جناب؟ عبادت ہے۔ کچھ سمجھ آیا ہے جی؟ یہ میں اجمالی بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ خلاصہ بھی یہی ہے، اجمال بھی یہی ہے، تفصیل بھی یہی ہے، عبارتیں آ رہی ہیں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، مبدا کیا ہے؟ عقیدہ علم ما فوق الاسباب، عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب، عقیدہ۔ دیکھو جناب، میں مثال دیتا ہوں، قبرستان ہے، قبرستان میں فرض کرو 100 قبریں ہیں، لیکن مشرک ایک قبر پر جھک رہا ہے، ساری قبروں پر ایک قبر پر کیوں جھکتا ہے؟ اس لیے کہ جس قبر والے کے بارے میں اس کا عقیدہ ہوتا ہے علم ما قدرت ما شفاعت، اس قبر پر جھکتا ہے، ہر قبر پر نہیں جھکتا، ہر قبر پر، مشرک ہر قبر پر نہیں جھکتا، صرف اس قبر پر جھکتا ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ آگے بات کروں میں، آپ لوگوں نے نماز ظہر پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یا نہیں پڑھی؟ فجر پڑھی ہے؟ اللہ مرتے دم تک نصیب فرمائے۔ ہم جو سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟
اس لیے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے علم ما فوق الاسباب کا عقیدہ قدرت ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، نماز پڑھنے کو بھی جان رہا ہے، نہ پڑھنے کو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، حالانکہ اللہ نے کوئی ڈنڈا تو نہیں اٹھایا ہوا، بولو تو صحیح، جواب تو دو، اللہ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، لیکن تم بھاگ کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا مارنے کے لیے، لیکن روزہ رکھتے ہو نہیں رکھتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نظریہ کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے ہماری ہر نقل و حرکت کا، اس لیے ہم اس کے آگے آخری درجے کا عجز و نیاز اختیار کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس کے رکوع کرتے ہیں۔ جو نظریہ ہمارا اللہ کے بارے میں ہے وہی نظریہ مشرک کا اپنے بزرگ کے بارے میں ہے، سمجھ آیا ہے جی؟ یہی نظریہ مبدا ہے عبادت کا، عقیدہ علم ما فوق الاسباب، عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب، عقیدہ شفاعت قہریہ آئے گا تو عبادت بھی آئے گی، یہ نظریہ نہیں ہوگا عبادت بھی نہیں ہوگی۔ کچھ سمجھ آیا جی؟ اب والد صاحب رحمہ اللہ کی عبارت ہے لمبی، میں وہ نہیں پڑھ رہا، صفحہ 14 ہے نا، صفحہ 14 اس پر کیا وجہ لکھا ہے، کیا وجہ لکھا ہے صفحہ 14 پر 5-6 سطر کے بعد ہے کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسا علم غیب اور ایسی قدرت غیبیہ، پڑھو عبارت پڑھو، بڑی قیمتی عبارت ہے، جو انسانی اسباب و آلات علم و قدرت سے بالا تر ہو، یہ صرف شان اور جب وہ کسی ہستی میں خدائی شان کا وہم کر لیتا ہے تو اس کے سامنے تعظیم بھی خدا بندی کرنے لگ جاتا ہے۔ کچھ سمجھ آیا ہے جی؟ اب ایک بات اور بھی سن لو، کیا دلیل ہے؟ دلیل